السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے ناظرین گرامی اور سامعین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ رسپیکٹ اور آنر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، وللمؤمنین اور مومنوں کی جماعت کے لیے ہے۔ گویا جہاں ایمان ہے وہاں پر عزت اور رسپیکٹ ہے، اس لیے ہر کوئی بھی شخص جو ایمان اور اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے وہ اپنی عزت کا محافظ ہوتا ہے، وہ اپنے رسپیکٹ کو لے کر نگہبان اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کے والیوم 4 میں ارشاد ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کہ جو بھی مومن ہوتا ہے یہ اس کے لیے پرمیشبل نہیں ہے، یہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ خود کو ہیوملیٹ کرے، وہ خود کو ذلیل کرے، بلکہ ہر مومن اپنی عزت نفس کا اور سیلف رسپیکٹ کا بڑا رسپانسبل ہوتا ہے، بڑا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو بھی مومن ہوگا وہ اپنی عزت، اپنی خودی کے وقار کو لے کر کے وہ شخص رسپانسبل اور ذمہ دار ہوگا۔ اور ہم یہی وجہ ہے کہ جس وقت احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ حدیث نبوی میں درج ملتا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس وقت حاضری دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثوبان سے ارشاد فرمایا کہ اے ثوبان، کیا میں تجھے ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمہیں جنت کی ضمانت مل جائے؟ اگر تم ایک بات کو ایکسیپٹ کر لو گے تو تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر آپ نے یہ کہا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی صفت زبان سے اگر کسی کو جنت کی ضمانت ملے اور وہ بھی عاشق رسول صحابی کو، تب اس وقت ان کے دل کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ کیف میں معمور ہو کر کے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بالکل ارشاد فرمائے۔ اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ کبھی بھی کسی شخص سے کوئی بھی چیز مانگو گے نہیں، کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، نو آسک فار ایوری تھنگ، کسی بھی چیز کے لیے کوئی مانگ اگر نہ کرو گے، کوئی ڈیمانڈ کسی سے نہ کرو گے، تو سنو، تیری اس غیرت کی وجہ سے، تیری اس بے نیازی کی وجہ سے، تیری اس انڈیپینڈنس کی وجہ سے، تیری اس شان استغنا کی وجہ سے میں رسول اللہ تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت آقا کریم کی زبان سے اس مزدئی جافظہ کو سن لیا کہ صرف کسی سے اگر میں بھیک نہ مانگوں، اگر میں کسی سے کچھ سوال نہ کروں تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت کی ضمانت دے دیں، تو میں کیوں کر مانگوں؟ اگر صرف اتنی سی بات ہے تو بے شک میں کبھی بھی کسی سے دست سوال دراز نہیں کروں گا۔
اور انہوں نے اپنی زندگی بھر دست سوال دراز نہ کیا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اور جب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کیونکہ غیرت کی بات آ جاتی نا، اس لیے کیونکہ سیلف رسپیکٹ پر سوال آ جاتا نا، اس لیے کیونکہ سیلف انڈیپینڈنس اور سیلف ڈیپینڈنس کا سوال آ جاتا نا، اس لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہاں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ملی تو ایسی کہ جن ہاتھوں نے کبھی کسی کے سامنے میں پھیل کر کے جو ہاتھ کسی سے کچھ مانگے نہیں، ان ہاتھوں میں رب تبارک و تعالی جنت عطا کرتا ہے، ان ہاتھوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارتیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ بات آئی ہے سیلف رسپیکٹ کی، عزت نفس کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو ذرا اس بات کو سنیے گا۔ کہتے تھے اللہم انی اسألک التقی والعفاف والہدی والغنی، او کما قال، میرے رب تبارک، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یوں ہوتی تھی کہ اے باری تعالی، میں تجھ سے گائیڈنس طلب کرتا ہوں، یعنی ہدایت طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے تقوی یعنی پائٹی طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے پارسائی یعنی چیسٹیٹی طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے غنا یعنی انڈیپینڈنس طلب کرتا ہوں کہ مجھے اے باری تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اے باری تعالیٰ تو مجھے خودی کو لے کر کے اختیار عطا کر دینا۔ اور یہ جو خود کو لے کر کے جس وقت ایک انسان انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، جس وقت ایک انسان بے نیازی کے مرحلے میں پہنچتا ہے، جس وقت ایک انسان عزت نفس کو لے کر کے سیریس ہو جاتا ہے، اس وقت وہ برائی اور اچھائی کے بیچ میں بھی وہ سیلف رسپیکٹ کو دیکھ لیتا ہے اور برائی اور اچھائی کے بیچ تمیز پیدا کر لیتا ہے، کس جگہ جانا چاہیے کس جگہ نہیں جانا چاہیے۔ اس کے جو سیلف رسپیکٹ کا جو ایموشن ہے وہ اس کے بیچ میں یہ فیصلہ اور یہ ڈیسیزن دے دیتا ہے کہ تمہیں کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ یہ جس وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلانے پہ آتا ہے، اس کا جو سیلف رسپیکٹ کا جذبہ ہے وہ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا جو سیلف رسپیکٹ کا ایموشنز ہے اور جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ تم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بلکہ تم اپنے آپ کو لے کر کے، اپنے روزگار کو لے کر کے خود مختار ہو جاؤ۔ اور اس چیز کے لیے جب وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں سنگھرش کرتا ہے، اپنی دنیا اور اپنے دین کے ساری مرادوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے، اور کرتے 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 اس کی غیرت، اس کی حمیت اور اس کا جو سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے اس پوزیشن تک پہنچا دیتا ہے، اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں لوگ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں